الحمدللہ رب العالمین۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں جنازے کے تعلق سے چند مسائل آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوا ہوں، کیونکہ ہمارے سماج میں جنازے کو کس طرح لے جانا چاہیے، کس طرح کندھا دینا چاہیے، اس کے بارے میں نہ معلوم ہونے کی وجہ سے لوگ صحیح ڈھنگ سے کندھا نہیں دے پاتے، اور جو کندھا دینے کا اجر و ثواب ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کیا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے، اس کے مطابق ہم لوگ کندھا نہیں دے سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں معلومات نہیں ہے۔ تو آج میں اسی مسئلے کو بتانے کے لیے خلاصہ کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا۔ تو سنیں، جب میت کو گھر سے اٹھاتے ہیں تو حکم یہ ہے کہ 4 لوگ اپنے کندھے پہ اٹھائیں، اور کندھے دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس طرح کندھا دے کہ مردے کے سرہانے داہنے طرف سے شروع کرے اور 10 قدم چلے، اور پھر 10 قدم چلنے کے بعد پیچھے آئے اور داہنے پائنتی کی طرف 10 قدم چلے۔ اس کے بعد پھر لوٹ کر کے جائے بائیں سر کے پاس، اور وہاں پھر پکڑے اور 10 قدم چلے، اور پھر بائیں پائنتی کی طرف 10 قدم چلے، تو ٹوٹل ہو گئے 40 قدم۔ تو یہ 40 قدم جو مردے کو لے کر چلے گا، اس کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو 40 قدم مردے کو اس طرح، جس طرح میں بتایا ہوں، اس طرح لے کر چلے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 40 گناہ کبیرہ معاف فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ آیا کہ جو 40 قدم اس طرح سے مردے کو لے کر چلے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش و مغفرت فرما لے گا۔ اللہ اکبر۔ لیکن آج ہمارے معاشرے میں یہ ماحول ہے کہ 2 سے 3 قدم چلتے ہیں، فوراً بدل لیا جاتا ہے۔ آخر کیا ہے میرے دوستو؟ یہ قرآن و حدیث کے مطابق اگر چلیں گے تو 10 قدم چلنے دیں، اور اشارے سے جب وہ 10 قدم چل لے تو اس کے بعد آپ ہاتھ بڑھائیں۔ یہ گہما گہمی کا ماحول نہ بنائیں وہاں مردے کے پاس، چونکہ وہاں پہ ثواب حاصل کرنا ہے، چونکہ مردے کو بہت دور لے جایا جاتا ہے، تو راستے میں سب آدمی 10 قدم ہر طرف اٹھا لے تو انشاءاللہ یہ حدیث پاک کے تحت اس کی بخشش و مغفرت بھی ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کبیرہ کو بھی معاف فرمائے گا۔ اچھا، مردے کو جب لے کر چلتے ہیں تو یہ خیال رہے کہ مردے کا سر آگے ہونا چاہیے، اور معتدل انداز میں لے کر چلیں۔ یہ شریعت کا حکم ہے کہ زیادہ تیز بھی نہیں اور زیادہ سلو بھی نہیں، اور یہ خیال رہے کہ مردے کو جھٹکا نہیں لگنا چاہیے، یعنی کبھی تیز کبھی سلو، کبھی اوپر کبھی نیچے، اس طرح سے نہیں ہونی چاہیے، یہ باعث تکلیف ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ عورتوں کو جنازے میں جانا یہ جائز نہیں ہے۔ اور پھر ہمارا ماحول ایک یہ ہے کہ جب ہم مردے کو لے جاتے ہیں تو پیچھے لوگ بات کرتے ہوئے جاتے ہیں، ہنستے ہوئے جاتے ہیں، مطلب ان کو کوئی فکر ہے ہی نہیں۔ شریعت کا حکم یہاں پہ یہ ہے کہ اس وقت موت اور قبر کے احوال کو اپنے ذہن و فکر میں بسائے رکھیں، اور درود پاک کی کثرت ہو، اور اس طرح چلیں۔ اس لیے کہ سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا دیکھا کہ ایک جنازے میں ایک شخص ہنس رہا ہے، تو فرماتے اب میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، جنازے کے ساتھ چلنا یہ بہت بڑا اجر و ثواب ہے۔ جنازے کے ساتھ چلنا یہ نماز نفل پڑھنے سے بہتر ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کا کوئی پڑوسی ہے، کوئی رشتہ دار ہے، کوئی نیک انسان ہے، تو اس کے جنازے میں آپ ضرور جائیں، اس لیے کہ آپ اتنی دیر نفل نماز پڑھیں گے تو بتاتے ہیں کہ یہ نفل نماز پڑھنے سے بہتر ہے کہ اس جنازے میں شامل ہو، جنازے کے پیچھے چلے۔ اللہ اکبر۔ اچھا، نماز جنازہ میں امام کا بالغ ہونا یہ شرط ہے، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، دونوں پڑھا سکتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی نابالغ نماز پڑھا دیا تو اب نماز نہیں ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نیکی میں